سبحان اللہ. حضرت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو شرک کہنا، اعلی حضرت جیسے کہا نا ان اہل بدعت پہ لعنت کیجئے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اپنے شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا ہے پہلا بدعتی فرقہ اور پہلی بدعت عالم اسلام میں کیا ہے. آپ فرماتے ہیں پہلے بدعتی معتزلے ہیں اور پہلی بدعت ان کی ہے ثواب نہیں پہنچتا. اب تلاش کیجئے وہ ہیں کہاں. ان دنوں ان کا کیا نام ہے؟ کیوں بھائی کتاب یاد رہے گی؟ شرح فقہ اکبر، متن لکھا ہوا ہے امام حنیفہ کا. آدمی سمجھتا ہے یہ فقہ کی کتاب ہے. حضرت امام صاحب کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی فقہ عقیدے کو سیکھنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمل کی خرابی کے ہوتے ہوئے بھی بیڑے پار ہو سکتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہوتا. اس لیے فقہ اکبر وہ یہ ہے، وہ عام فقہ ہے، بڑی فقہ یہ ہے. کیا نام ہے؟ وہ عام فقہ ہے. وہ عام فقہ، یہ فقہ اکبر ہے. اس کے اندر ملا علی قاری ہندوستان کے معلم اول کا استاد ہے. معلم اول ہندوستان کا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، جس نے عقیدہ صحیحہ کتاب پر لکھ کے پیش کیا. وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے، وہ شاگرد ہے ملا علی قاری کا. ملا علی قاری کا سنواد 1014 ہے. انہوں نے شرح لکھی ہے اس کی. کہتے ہیں سب سے پہلے بدعتی معتزلے، سب سے پہلی بدعت کے ثواب نہیں پہنچتا. اب ان کا نام ان دنوں معتزلہ تھا، ان دنوں جیسا کہ آج سے کوئی 50-60 برس پہلے، 70 برس پہلے وہ قحبہ خانے میں بیٹھنے والی قحبہ، یہ بدکاری کا جو اڈا نا، براتل جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو قحبہ کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں بھی، اردو میں بھی قحبہ خانہ. بدکاری کے اڈوں پر بیٹھے وہ جو اس کا ان کی بدکاری کا جو ایک انداز تھا نا، آج اس کا نام فیشن ہے. لیکن آج سے اگر 50-60 برس پہلے وہ بے حیائی اور بے غیرتی تھی، آج اس کا نام بدلانا کام تو وہی ہے. تو ان دنوں ان کا نام معتزلہ تھا، عقیدہ ان کا کیا تھا؟ ثواب نہیں پہنچتا. ان دنوں تلاش کرتے ہیں وہ کہاں گئے. انہوں نے روپ بدلا ہوا ہے. وہ ہر رنگے کے خواہی جام امی پوش، من انداز قدت رامی شناس، تیرا قد میں نے ماپا ہوا ہے، اس لیے کپڑے بدلنے سے مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. سمجھو بات. اور ابھی جو جس آیت پر تبصرہ مولانا نے فرمایا، مولانا آپ کی بلاغت کی منتہی کتابوں میں ایک تنسیق صفات کا ایک چیپٹر ہے، لیکن وہ عام درسیات میں وہ نہیں ملتا، لیکن منتہی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تنسیق صفات ترتیب پر صفتیں بیان کرتا چلا گیا. جس وقت کوئی لفظ بولا گیا تو موصوف کی صفات کے وزن کو نہ اٹھا سکا، اگلے قدم پہ چلے گئے. بہت اچھا. وہاں پہنچے، اس کے بعد صفات کو اس نے واضح کیا، لیکن بہت ساری وزنی صفات رہ گئی، پھر اس سے آگے چلے. تو پہلے جملے خطا نہیں ہوتے، تربیت کے لیے پہلی جماعت، پھر دوسری جماعت، پھر اسے تربیت ہوتی ہے. کرتے کرتے پھر جب پی ایچ ڈی کا وقت آتا ہے تو پھر پی ایچ ڈی میں چل کے کلمینیشن ہو جاتی ہے، اب تعلیم مکمل ہو گئی. اب جب کہا لقد، لام ایک، قد دو، جا ماضی تین، یہ یاد رکھیں. تاکیدات بھی ایسی ہیں کہ اس قسم تحقیقات بھی ہیں، اس قسم تاکیدات بھی ہیں. اور قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وسیع سوچ اور وسیع نظر کا متکلم اپنے آج کے مخاطب کو بھی مد نظر رکھتا ہے. آج سے 2000 برس بعد جو اس کا مخاطب ہوگا وہ اس کی نگاہ میں وہ اس کو مد نظر رکھ کر کے بات کرتا ہے. تو پھر جو آپ کے بلاغت کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ مقتضائے حال کے مطابق کلام وارد کرنا. اگر منکر کوئی نہ ہو تاکید نہیں لگانا پڑتی. کدے کڑی جاکت سکولوں آگے سے آخنا قسم خدا نہیں آگے کڑیاں جاکت آخنا جیسا کوئی گل یہ جی ہے نا، سسو کے ہاتھ جوڑے انہوں اس پتہ اس کرنا رسمو نہیں کرنا.
ہاں بیر آئے بایا نہ کیسے نہ کہا وہ اتنی اچھی سکنی نہ خدا نہیں قسمیں آ گئی قسمیں اس وقت کھائی جایا کرتی قسم بھی اس قسم تاکیدات ہے جب مخاطب کے ذہن میں یا انکار ہو یا کوئی ابہام ہو یا انکار میں شدت جو پھر اس کا سوچ میں انکار کا نیگیٹو پہلو بڑھتا جائے گا تاکیدات بڑھتی جائیں گی معلوم ہے رب کے اکاؤنٹ میں وہ قوم موجود ہے کہ جنہوں نے رسول کی رسالت کا انکار کرنا ہے من انفسکم کا انکار کرنا ہے من انفسکم اگر من انفسکم میں من تمثیلیہ ہو جیسا کہ حیدر قرار کا ایک مذہب ہے ناویوں کے ہاں کہ من کبھی کبھی تمثیل کے لیے آتا ہے تو پھر اے کمجیت نفوسکم فی اجسادکم معنی یہ بنیں گے تم میں سرکار اس طرح تشریف لائے جس طرح تمہاری جانیں تمہارے بدنوں میں آتی ہیں یعنی بدن کے اندر جان آئی تو حرکت شروع ہو گئی اگر جان چلی گئی ہوتی تو حرکت ختم ہو گئی ہوتی بزم موجودات کی نقل و حرکت بتاتی ہے کہ جانے جہاں موجود ہے اگر موجود نہ ہوتا تو یہ حرکتیں ختم ہو گئی ہوتی رب کے اکاؤنٹ میں موجود ہے کہ ان صفات کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے یا ہوتے رہیں گے اس لیے 3 تاکیدات لگائی ہیں جب منکر میں نہ صرف انکار ہو اناد ہو ضد ہو ہٹ ہو کہ نہیں ماننا اور نہیں ماننا رب کہتا ہے بے ایمانی تو کر تو اس کا علاج تو پھر میں کروں گا قیامت کے میدان میں لیکن دنیا میں جو ایک کورم ہے کسی کو نصیحت کرنے کا 3 تاکیدیں لگا دی عام جٹ نہیں آنے مسلمان نہیں اتنا ہی شرطیں ہونیاں لیکن وہ تنسیق صفات کا چیپٹر ہے کرتے کرتے کہا جو بھی آیا ہے نا دیا نہیں اس کا معنی آیا ہے یعنی یہ شان اس کے آنے کی ہے ماشاءاللہ دینے کی کیا حیثیت ہے تمہاری تم لے سکو محبوب دینے کی چیز نہیں ہے لقد من اللہ تھوڑی دیر کے لیے جو بھیجا ہے نا یہ میرا احسان ہے دیا نہیں محبوب دینے کی چیز ہے آیا ہے لیکن شان آنے کی کیا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اس پر زیادہ وقت نہیں خرچ کرتا کہا وہ بڑی شان والا رسول ہے تمہارے نفیس ترین سیدہ فاطمہ کی قرات ہے آل بیت پڑھا کرتے تھے من انفسکم تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے ہے جو کتب سیاہ کی حدیث ہے تمام مخلوق میں سے آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانوں کو کنانہ میں سے قریش کو قریش میں سے ہاشم کو اور ہاشموں میں سے مجھے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی من انفسکم کا یہ معنی یعنی ہم آدم علیہ السلام سے لے کر کے مجھ تک نہ میرا نور مبارک کسی کافر کی پشت میں رہا نہ کسی مشرک کی پشت میں رہا نہ کسی زانی اور زانی کی پشت میں رہا اس لبحانہ میں نفیس ترین لوگوں میں سے ہے کہا یہ بھی اس پر بس نہیں آگے عزیز علیہ ما عنتم اس سے جس کو کہتے ہیں نا ارتباط آپس میں تعلق ہونا اس کا بھی ایک معنی یہاں سے نکلتا ہے جب کہا کہ وہ اس طرح آئیں جس طرح تمہاری جانیں تمہارے بدنوں میں آتی ہے اب آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں کانٹا چبو کے دیکھو جان جاگتی ہے کہتے کون کانٹا چبو رہا ہے آنکھیں سو رہی ہیں جان جاگتی ہے آگے جو عزیز علیہ ما عنتم تکلیف میں تمہارا پڑنا تم کا مخاطب وہ کون ہوگا جن کی طرف سرکار تشریف لائے تو سرکار جن کی طرف تشریف لائے وہ تمام مکلفات کے علاوہ ساری کائنات ہے بالکل صحیح تو اس کا مخاطب ہے کم تمہارے پاس آئے تو جن کے پاس آئے اس طرح آئے جسے جانے آتی ہیں کیوں تکلیف میں تم پڑھو گراں اسے گزرتا ہے جب پتہ اس کو نہیں ہوتا تو گراں کس طرح گزرتا ہے جان کی عادت ہے آنکھ کسی جگہ سے بے خبر ہوتی ہے کان کسی جگہ سے بے خبر ہوتا ہے ناک کسی جگہ سے بے خبر ہوتی ہے زبان کسی جگہ سے بے خبر ہوتی ہے جان کسی جگہ سے پورے بدن میں بے خبر نہیں ہوتی تکلیف میں تم پڑھو تو گراں اسے گزرتی ہے جان ہے تو گراں گزرتی ہے اگر جان کا درجہ اس کا نہ ہو وہ جان نہ ہو تو پھر گراں کیسے گزرتی آگے جو ہے نا کہ جس مذہب میں تعظیم رسول شرک ٹھہرے ایسے مذہب بلند کرو
آگے جو بات آ رہی ہے قلم توڑ کے رکھ دیا ہے، اور واقعی قرآن مجید کی آخری آیت ہونا اس کی شان ہے. بسم اللہ. کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب وہ تنسیق صفات دیکھا کہ رسول کہا، ایک شان بیان ہوئی لیکن پورا لوڈ اس نے نہیں اٹھایا. حریص عزیز علیہ ما عنتم کہا کہ تکلیف تمہیں پہنچے گراؤں سے گزرتی ہے. اس سے بھی ایک مضمون کی ادائیگی ہوئی لیکن پورا وزن اس نے نہیں اٹھایا. ادھی راتی اچھا ہے سبحان اللہ. تک ادھر ہے اس نے جڑے چیئرمین ہے ہون پیشنے جس کا ٹوڑا کھائی تو بڑی چٹنی پی سٹی نا. عرض خدمت ہے کہ ساری صفات کا ذکر کیا، تنسیق صفات ہے. رسول کہا پر پورا ترجمہ نہیں ہوا. عزیز علیہ ما عنتم کہا پر پورا ترجمہ نہیں ہوا. حریص علیکم کہا پورا ترجمہ نہیں ہوا. کہا پھر محبوب مخلوق پر جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ ٹائٹل بولے جا سکتے تھے وہ بولے، ترجمہ نہیں ہوا. پھر ہم اپنے نام آپ کو دے کے آپ کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مخلوق کی جتنی قبائیں ہیں وہ تیری ذات پر فٹ نہیں بیٹھتی. واجب میں عبدیت کہاں اور ممکن میں یہ قدرت کہاں. واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں. حق ہے کہ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب قرآن مجید کی روح سے میں یہ سوال کروں گا، اگر رب پر کوئی صفت صادق آئے وہی سرکار پر صادق آئے تم کہتے ہو شرک ہو جاتا ہے. اس جگہ شرک کا تمیز کر کے بتلاؤ پھر پتا چلے گا تم شرک اور توحید میں فرق کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اللہ بھی رؤوف ہے، سرکار بھی رؤوف ہے، شرک کیوں نہیں؟ اور یہ تمہیں کس نے بتلایا کہ مطلق شریک ہونے کا نام شرک ہے؟ اگر میں حدیث قدسی نکال کے دوں اشرکتک فی امری، اور محبوب ہم نے تمہیں اپنے کام میں شریک کیا. خدا کہے کام میرا ہے، شریک تجھے کیا ہے، اور کس نے کیا؟ میں نے کیا. چل گل مکی کیا ملا نہیں ہے پھر یہ تو کیا لگا ایڑا نہ ہم خود خدا ہیں. ہم اگر شریک کریں تمہیں کیا ہے؟ کون سی کتاب؟ امام راغب اصفہانی کی مفردات. امام غزالی 24 گھنٹے جاگتے وقت جب بھی جاگے ہوں بغل میں رکھتے تھے یہ کتاب، اس کا نام ہے مفردات. امام غزالی کا سن وفات ہے 505 اور ان کا ہے 503. ایک وقت میں دو جو مذہبی پیشواؤں ایک دوسرے سے کلاش کھاتے رہتے ہیں، ان کی معاصرانہ چپکلش رہتی ہے. تو ایک وقت میں ہو کر کے چپکلش رہنے کی بجائے امام غزالی کو لوگ ایک طبقے خاصے نے ان کو علامہ اجماع مانا ہے. وہ آدمی کسی کی علمی بالادستی کو تسلیم کرے پھر کوئی شخص ہی ہوگا، اس کے اندر موجود ہے. اشرکتک فی امری، میں نے تجھے اپنے کام میں شریک کیا. کہ جی یہ حدیث کمزور ہو سکتی ہے اگر ہم واقعات بتا دیں تو پھر جی آخر جی اور نہ مننے فلانے آخر فلانے کی ماری سٹیا اگر نہ مننے تلوار اس نے ہتھا دسیا تو اس نے گاٹے پر چڑھیا دسیا اے بویا دسیا پھر کیا اکسی. اگر ہم اس پر شواہد پیش کر دیں پھر کیا کرو گے؟ بتاؤ آذان اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ سرکار بیچ میں شریک ہے کہ نہیں؟ بتاؤ شریک کیا کہ نہیں؟ اقامت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، سرکار کا بیچ میں ذکر ہے کہ نہیں؟ شریک کیا کہ نہیں؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر سرکار کا السلام علیکہ ایھا النبی. اربوں مسلمان ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہوں اور سارے یہ لا بد من ان یقصد بالفاظ التشہد معانی التي وضعت لها. عالمگیری کی عبادت ہے، عبارت 175 پر یہ درج ہے. عالمگیری عالم اسلام کی وہ کتاب ہے کہ اتنا اکٹھ ہدایہ پر بھی نہیں ہوا. مولانا یہ بات یاد رکھیں، ہدایہ جو جس صاحب کا لکھا ہوا ہے وہ آدمی اپنے وقت کے اندر محاصرانہ چپکلچ رکھنے کی وجہ سے لوگ ان سے متفق نہیں تھے، لیکن عالمگیری پر تو کئی سو علماء نے بیک وقت تصدیق کی ہے. عالمگیری کو جو اکٹھ میسر آئے وہ تو ہدایہ کو میسر نہیں آیا. عالمگیری کے اندر ہے جن معنوں کے لیے یہ لفظ بنائے گئے ہیں ان معنوں کا اعتبار اس وقت کرنا جب پڑھنے والا پڑھتا ہے، یہ ضروری ہے. لا بد من ان یقصد بالفاظ التشہد معانی التي وضعت لها کانه یحیی اللہ ویسلم علی نفسه وعلی المؤمنین.
ان الفاظ کی نیت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں جن معنوں کے لیے یہ الفاظ بنائے گئے تو بنائے حاضر کے لیے ہے. ماشاءاللہ السلام علیکم ایھا النبی حضرت جان کے کہے اور امام غزالی کہیں کہ حضر فی قلبک النبی بشخصہ الکریم، تو اپنے دل میں سرکار کا فوٹو حاضر کر کے بات کر. ایک مرتبہ ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، کہا کہ جس وقت امام غزالی نے کہا دل میں فوٹو حاضر کر تو پھر پہلے تو حاضر نہیں تھے. کیا ہے اگر سچ کیا ہے تو اس کا نام حاضر کرنا ہے نا، اس کو محسوس کرو. نماز پڑھی ہے، اللہ کی عبادت ہے، شریک کیا کہ نہیں کیا؟ اب مجھے یہ سوچ کے بتلاؤ کہ مطلقاً شریک کرنے کا نام اگر شرک ہے تو شرک ہوا کیوں نہیں؟ نماز پڑھنے سے مشرک نہیں ہوا، اذان کہنے سے مشرک نہیں ہوا، اقامت کہنے سے مشرک نہیں ہوا، تشہد پڑھنے سے مشرک نہیں ہوا. ہاں یہ سن کی اتھو پریشانی ہونی. اللہ بھی نور ہے تو نبی پاک علیہ السلام بھی نور ہے، وہ بھی نور تھے شرک تھیا کہ نہیں؟ میں تھوڑے کو پوچھنا فرشتے کیا ہے؟ فرشتے تھے جی، تھے. نور ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہ فرشتے نے نور ہونے شرک کیا لازم نہیں آیا ہے جی. تو اللہ بھی نور ہے، وہ سوال میں تھوڑے کو کرنا. اللہ بھی نور ہے تو فرشتے بھی نور ہے، ہوں شرک کیا نہیں؟ وہ جڑا قاعدہ اتنا استعمال کر سے نا وہ دس نہ کہہ سنا پھر میں تو دسی کہ اصل گل یہ ہے کہ فرشتے جڑے او نور ہیں جو خدا نہ پیدا کیتا ہے نور ہے. خدا کسے نہ پیدا کیتا نور نہیں، خدا خود تو خود نور ہے. اے جڑا قاعدہ شرک کو بچنے واسطے اتنا استعمال کیتا نا وہ نبی پاک اور ایسا استعمال کرنا. خسی میں آخنا جی انا بشر مثلکم، یہ قرآن جی لکھا ہے. اب تو پاگلا قد جاءکم من اللہ نور نے قرآن چ نہیں لکھا. یہ کیا وجہ ہی رہا جہاں کوئی پیڑی سوچا ہے اس وقت تو آیتاں لبنیاں جو چنگیاں سوچا اس وقت نہیں لبے. کائیں کی گزا بازارہ بھیجا مٹھائیاں تکیاں حلوے تکے اور لکھاں سبزیاں تکے خیج گوبر تکیا سنا اس کی مذاق ہے. اصل گل یہ نہیں اور تھیا ہی کوئی نہیں سا جیڑی اس کی خوراک سی اس کی ملی جدھر راضی. تو یہ توالیاں پیڑیاں آدتا نہیں وجہ تو جو پیڑا عقیدہ ہے وہ تو یاد ہے اس کی تلاش ہے جدو وگرنہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس پر آقا بات ختم ہوئی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے محبوب جتنی صفات مخلوق کے حسن کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں وہ صفات تجھ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کیونکہ ساری کائنات کے اندر اور صاف حمیدہ کا قاسم تو ہے. واللہ یؤتی انما انا قاسم. ایک طالبین زمانے کی بات ہے، دلی سے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو سوال ہوا، انہیں کہا میرا طالب علم ضلع ہزارے پڑھے، انہیں شیخ صاحبہ جی جی اس جی نا مشکات شریف کتاب العلم بچ حدیث آئی دی ہے. اس دا معنی جیڑا رب علم دیندہ ہے وہ میں تقسیم کرتا. میں کہا ایک کتاب العلم ولی الدین تبریزی نے شامل کیتی ہے نا، سرکار نے تو کتاب العلم نہیں نا حدیث بیان کی. اگر اے معنی کریں تو پھر اے مطلب لکھ سی کہ خدا بھی صرف علم ہی دینا آئی جے علم ہی ہے. کتاب العلم بچ حدیث آئی ہوئی ہے، اگر اس نے اے معنی نکلا ہے یہ ایک کتاب العلم چاہیے اس وقت سرکار صرف علم ہی بنڈنے تو پھر اے مطلب اتنا ہی نکل سی نا خدا بھی صرف علم ہی دے سکنا اور کچھ نہیں دے سکنا. انہیں شاہ صاحبہ توڑی جڑے طریقے کار ہیں توڑی کو جند نہیں کھٹاک دے جڑا. یہ بولی کوش کی کہ مجھ خاری کر جل دیں جی ہر روز نئے اعتراضات توڑی تے میں ان کے سٹنے تے تو پھر مکو اوئی مڑی نہ چھل کر کے دے تو اصل بات یہی ہے کہ جو کل کائنات جو کل صفات حمیدہ ہیں کائنات میں اس کا قاسم تو ہے. واللہ یؤتی وانما انا قاسم. تو مولانا جس وقت کسی فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے اہل علم کے نزدیک معنی کیا ہوتے ہیں؟ اطلاق ہوتا ہے مفعولات میں، یعنی یہ بتایا کہ تقسیم کرتا ہوں فعل متعدی ہے کہ نہیں؟ واللہ یؤتی وانما انا قاسم یہ اس میں فاعل مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں نا، تو تقسیم میں کرتا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو اس میں جو تجدد
اور حدوث اور حدثان مضارع میں ہوتا ہے، وہی اسم فاعل میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو قاعدے کے مطابق یہ کہ اس کے اندر بھی تقسیم کرنے کی عادت ہے۔ فعل مضارع میں اسم فاعل میں پھر ایک فرق ہے، فعل مضارع میں تجدد میں وقفہ ہوتا ہے اور جو فاعل ہے اس کے اندر وقفہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے فاعل استعمال ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ جنیا تھوڑی نال مجھ خاری کر گیا جننا کھٹا کیا ہوا سمجھ میں آئی بات؟ اللہ دیتا ہے میں تقسیم۔ اے میرے محبوب کائنات میں جتنے حسن کی قسم کی چیزیں ہیں بانٹتے ہی تم ہو، مگر یہ بات واقعات واضح کرتے ہیں کہ کائنات کے ترجمے کے لیے، کائنات کے حسن کی ترجمانی کے لیے جتنے الفاظ بنے ہیں نا، تیرے حسن کے پورے لوڈ کو وہ کھینچتے نہیں، اس لیے اپنے نام دے کے تیرا تجربہ کائنات کو کراتا ہوں۔ اے کائنات میں بسنے والوں دیکھو، اگر میں اپنے نام دے کے راضی ہوں تو تم کیوں راضی نہیں ہو؟ میں تھوڑا سا زیادہ وقت آپ کا استعمال کر گیا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بہت ساری باتیں جو اس وقت قوم کو ملک کے اندر ضرورت ہیں، وہ ممکن ہے کہ آپ کو ترجمے میں نہ آئی ہوں تو آپ اس پر دھیان نہ فرما سکیں، وگرنہ مجھ سے زیادہ عالم لوگ موجود ہیں۔ تو اب آپ حضرات کی خدمت میں طارق مجاہد جیلوی تشریف لاتے ہیں، 4 منٹ میں نعت شریف پیش کرتے ہیں۔ جناب ساڈا دل سی یہ بھی تسی رکھ دے، اے معلومات